بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے اللہ کے رسول کے اس شکر کا ذکر کیا کہ جو 4 شکر میں آخری شکر ہے، جس کے لیے سرکار کہتے ہیں کہ روزانہ تم شکر ادا۔ ایک عجیب شکر ہے، غور سے سنیں کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخلق الناس۔ کہا صبح اٹھ کے یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا۔ سن لیا آپ نے؟ ہم سوچتے یہ بات، ہم تو کہتے ہیں کہ کبھی میرا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہماری فکر یہ ہے، ہم کبھی نہیں سمجھتے کہ میں گناہ گار ہوں۔ کہا یہ گیا کہ دعا یہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ ایڈمٹ کرو، یہ سمجھو کہ تم سب سے بڑے گناہ گار۔ کیوں؟ اس لیے سگے بھائی کا، ایون تمہاری وائف کا، سگے بھائی کا گناہ مجھے نہیں معلوم، کا ہمیشہ دوسروں کے تعلق سے نیکی کے بارے میں سوچو، اپنے تعلق سے گناہ گار سوچو، اس لیے کہ تم کو معلوم ہے تم نے کیا 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 ہے، کہ کسی کو نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے، میرے خدا کو معلوم ہے، لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ میں نے اندھیرے میں کیا، حجرے میں کیا، کوئی نہیں تھا، میں تھا یا وہ تھا، لیکن جب مجھے معاشرے میں لایا وہ تو رحمت کا پردہ ڈال دیا۔ کبھی سوچ رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ دوسروں کے گناہ ہم کو یاد آتے۔ دوستو ہر دعا کے لیے کہا گیا، پلیز غور سے سنو، ہر دعا کے لیے کہا گیا کہ تم دوسروں کے لیے دعا کرو، دوسرے بندوں کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا بعد میں کرو۔ تم بیمار ہو، دوسرے بیمار کے لیے دعا کرو، تم پریشان ہو، دوسرے جو پریشان ہو ان کے لیے دعا کرو۔ ہر دعا کے لیے کہا گیا تم دوسروں کے لیے پہلے دعا کرو، اس کے بعد اپنے بارے میں سوچو۔ لیکن گناہوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ استغفار کے بارے میں کیا کہا گیا؟ پہلے اپنے ہی معافی مانگو، پھر دوسروں کی معافی مانگو، اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ معلوم ہے، دوسروں کے گناہ معلوم، اور معلوم بھی نہیں کرنا چاہیے دوسروں کے گناہوں کو، کبھی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، کبھی یہ کہ میں اس کا بھی معلوم کروں، اس کا بھی معلوم کروں۔ یہ ایک بیماری ہے جو آج ہماری کمیونٹی میں، میں دوسروں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ دوسرا کرتا کیا ہے، اس کے گناہ کیا، فوراً مارکیٹ میں لانا ہے مجھے۔ یہ بیماری کو ہٹاؤ۔ اگر تم نے کبھی کسی کے بارے میں سنا، بھائی کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں، جسٹ فارگیٹ اٹ، دعا کرو اس کے لیے اللہ اس کو نیک توفیق دے دے، کسی سے ذکر مت کرو۔ اور آج یہ بیماری کی وجہ سے ہم ڈے ٹو ڈے لائف کے پرابلمز میں، عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 1 گھنٹہ آؤ بیٹھو چلے جاؤ، وہ تعلیمات لو مولا حسین کی، معصومین کی، کہ جس سے ہماری لائف میں چینج آئی، ہر مجلس کے بعد چینج آنا، ہر محرم کے بعد چینج آنا۔ ہزاروں مجلسوں میں جاتے ہیں، ہزاروں امام بارگاہوں میں جاتے ہیں، صبح شام ذکر کرتے ہیں، لیکن چینج کتنا آیا؟ کوئی چیز چھوڑی؟ تو کوشش یہ کرو، اللہ کیا بول رہا کہ روز صبح اٹھ کے دعا کرو کہ میرے مالک، میرے کریم، میرے ستار العیوب، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کر۔ ایک چیز بس بول کے میں آگے بڑھ جاتا، ایک چیز زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر ستار اللہ نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ بولیں گے کیسے؟ میرے گناہ ہے نا، 1000 گناہ ہے میرے، اگر میرے بیٹے کو معلوم ہو جائے تو پھر میرا کیا سٹیٹس رہے گا؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں بالکل پائز ہوں، میرا دامن بالکل صاف ہے؟ یہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں بول سکتا۔ اس کے بعد بھی معصوم دعا مانگ رہا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تابت الدعاء۔ امام علی کو کیا ضرورت ہے یہ جملے بولنے کی کہ میرے مالک میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے؟ دعائے کمیل، دعائے کمیل۔ مولا کو کیا ضرورت ہے؟ علی کے نام پہ ہمارے گناہ معاف ہوتے۔ امام علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ، کوئی اگر سوچے یہ کہ خدا نہ خواستہ مولا میری زبان چل جائے، وہ سوچنا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہم رٹی ہوئی ہے دعائے کمیل ہر شب جمعہ یہاں پڑھتے ہو۔ میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ عربی میں مت پڑھو، اردو میں، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، جو تمہاری زبان ہے، تو تمہارے احساس پیدا ہوگا۔ کثرت سے استغفار کرو۔ فجر کے بعد میں بولتا صرف 18 مرتبہ بولو اللہ I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry، اتنا بھی نہیں بولو گے۔ چیک کرو دن بھر میں تم نے کتنی مرتبہ اللہ کو سوری بولا ہے، خود چیک کرو کہ میں نے بولا ہے صبح سے شام تک۔ گناہ یاد آئے گا تو سوری بولو گے نا، جب گناہ ہی یاد نہیں آتا، وہ اس کو یاد ہی نہیں آ رہا، کہتے ہیں مولانا میں نے کیا ہی کیا ہے، اللہ اکبر،
میں کیا معافی مانگوں؟ شیطان ایسا پردہ ڈال دیتا تمہارے ذہن پہ کہ تم معافی نہیں مانگ رہے. معافی مانگو گے امام کی بارگاہ میں قریب ہوگے، معافی مانگو گے اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل. دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ جب وعدہ کر رہا اللہ کہ میں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں، تم کو جواب دیتا ہوں. جب جواب دیتا ہے تو پھر میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اس کا ون آف دی ریزن یہ ہے کہ ہم استغفار نہیں کرتے. پوری مجلس پورا خمسہ میں استغفار پہ پڑھو، بات کو روک رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول کے جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. آخری مرتبہ استغفار کا بس ایک جملہ بول کے جاتا، عصر کی نماز کے بعد روزانہ استغفار کرو. جب 4 رکعت عصر کی کمپلیٹ ہوتی 70 ٹائمز بولو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کر دیتا. آپ نے سن لیا وہ کتنا کریم ہے نہیں؟ 700. آپ بولیں گے کہ میرے 700 گناہ تھے، اب تو مجھے سکون مل گیا. بابا 700 نہیں 7000 گناہ بھی ہیں ہمارے. بہرحال میں ٹاپک کو روک رہا ہوں.